ڈاکٹر صاحب، امام علی نقی علیہ السلام کا جو علمی مقام و مرتبہ ہے خاص طور پہ ظاہر ہے کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ کسٹوڈین ہیں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علم کے، تو یہ ذرا بتلائیے درس و تدریس کا جو آپ نے ایک سلسلہ خاص طور پہ جو سریہ کا آپ نے ذکر کیا جس علاقے کا، وہاں پہ آپ نے باقاعدہ کیا اور قرب و جوار سے بلکہ دور دراز سے لوگ جو وہاں تشریف لاتے تھے، تو یہ بتائیے، اور خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے جو علم لدنی سے آپ کو خاص حصہ عطا فرمایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ کے علمی مقام کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا لقب ہادی صرف اس بات کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ آپ کا علمی مقام اور مرتبہ لوگوں کی نظر میں، علماء کرام و مشائخ کی نظر میں اور اہل نظر کی نظر میں کیا ہے کہ آپ کو ہادی یعنی ہدایت دینے والا، قائدانہ صلاحیتوں کے حامل، قیادت کرنے والا، یہ آپ کو ٹائٹل ملا۔ سبحان اللہ۔ علم ظاہر اور علم باطن کا آغاز آپ کی ابتدائی ہی زندگی میں ہو گیا، کچھ وقت جو آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ آپ نے گزارا وہاں پر، پھر والدہ اور پھر مختلف اساتذہ کرام جو اس وقت دستیاب تھے ان کے حوالے سے آپ نے علم ظاہر اور علم باطن حاصل کیا۔ بالخصوص جب آپ نے درس و تدریس کا آغاز کیا تو درس و تدریس میں بالخصوص حدیث پر آپ کو دسترس تھی اور طول و عرض سے لوگ آتے تھے دنیا کے اطراف و اکناف سے، اور جو سریہ نامی بستی ہے وہاں پر آتے اور آپ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرتے۔ جو حدیث کے حوالے سے آپ کی اسپیشلائزیشن تھی وہ تھی علم کلام کے حوالے سے، کہ وہ روایات جو کہ علم کلام کے اندر بہت اہم ہیں ان کی روایت آپ سے ہے، آپ اس پر گفتگو کرتے، مثال کے طور پہ تشبیہ اور تنزیہ کے معاملات، جبر و اکراہ کے معاملات، اس حوالے سے آپ کا ید طولا تھا۔ قرآن کریم کے حوالے سے جنیدی جو کہ بڑا مشہور اس وقت کا عالم تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ امام علی نقی علیہ السلام پر یعنی بالکل گھرانہ تو وہی ہے جہاں پر قرآن کریم نازل ہوا، تو آپ صرف قرآن کریم کے حافظ نہیں ہیں بلکہ علم تعویل اور علم تنزیل سے بخوبی واقف۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم قرآن پر آپ کی کتنی دسترس ہے۔ بلکہ پھر ایک دفعہ شاہ روم کا ایک خط آیا مسلمانوں کے خلیفہ بڑی مزیدار بات ہے وہ تو اس میں کویسچن یہ کیا گیا شاہ روم نے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک ایسی اگر سورت کی تلاوت کر لی جائے جس میں 7 حروف تہجی، اگر یہ 7 حروف تہجی نہ ہوں تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ ہم نے انجیل کا مطالعہ کیا، زبور کا کیا، ہمیں نہیں ملا، تو چیک کیجئے کہ کہیں قرآن کریم میں تو یہ صورت نہیں۔ دربار میں جتنے علماء تھے، جو مشائخ تھے، ان سے پوچھا گیا، کسی کو اس بات کا نہ پتہ چلا تو کسی نے بتایا کہ امام علی نقی علیہ السلام سے پوچھ لیا جائے۔ جب آپ نے دریافت کیا، آپ سے دریافت کیا، تو آپ نے بتایا کہ یہ تو سورہ فاتحہ ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین والی صورت ہے۔ تو پھر خلیفہ نے یہ دریافت کیا کہ اس کی وجہ بھی آپ بتا دیں، تو آپ نے بتایا کہ جن 7 حروف تہجی کا ذکر ہے وہ ہے سا جیم خا زا شین زا اور فا۔ اور کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے نہیں کیا گیا کہ یہ ان حروف تہجی سے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ صبور یعنی ہلاکت، جیم جہیم یعنی جہنم، خا خسران یعنی کہ خسارہ، شقاوت شین سے ہے، ظلمت یعنی ظلمت، فراقت، یہ ایسے الفاظ ہیں جن کا رحمت کے ساتھ کوئی تعلق اور مناسبت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے خاص طور پر سورہ فاتحہ کا انتخاب فرمایا۔ کیا اچھی بات۔ پھر ایک اور قرآن کریم کے اوپر بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ متوکل جب زہر میں روبہ صحت ہوا تو اس نے کہا کہ چونکہ اس نے منت مانگی تھی کہ میں مال کثیر خرچ کروں گا، تو جب وہ روبہ صحت کی بات ہم کریں گے وہ بھی آپ ہی کی وجہ سے ہوا تھا، بالکل کیا آپ کے ساتھ، لیکن علم قرآن کے اوپر جو خوبصورت بات ہے جب دریافت کیا گیا کہ کثیر سے کیا مراد ہے، اور پھر معاملہ واپس امام علی نقی علیہ السلام کے پاس پیش آیا تو آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اور اس کثیرہ سے مراد آپ نے بتایا کہ جتنی جگہ پہ اللہ رب العزت نے مدد فرمائی وہ 80 ہیں، لہٰذا لفظ کثیرہ کا اطلاق 80 درہم پر ہوگا۔ تو یہ آپ کا قرآن کریم کے اوپر خوبصورت یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ کمانڈ تھا، قرآن کریم کی تفہیم اور اس کی تعویل تھی۔ اس کے بعد یعنی علم لدنی کا ذکر ہوا تو عبید اللہ جنیدی ایک تو
ایک تو آپ ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جرت اور بہادری کا کارنامہ انجام دیا، بالکل ٹھیک، اس سے جو اہل اقتدار تھے وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے، لرزے ہوئے تھے، تو لرزے میں بھی تھے۔ اب آپ غور کیجئے کہ جیسے ہی حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی تربیت کا معاملہ آیا تو حکمرانوں نے آپ کی تربیت ایک خاص انداز میں، ایسے انداز میں جیسا کہ وہ چاہتے تھے، ایک عالم کا اہتمام کر دیا کہ یعنی وہ بنیادی طور پہ آپ کی اپروچ سرکاری اپروچ بن جائے، سرکاری اپروچ بن جائے، لیکن یہ تو ممکن نہیں تھا۔ تو عبید اللہ جنیدی سے جب ایک دفعہ دریافت کیا گیا تمام پریشانیوں کے باوجود کہ آپ سنائیں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے معاملے میں کہ ان کا علم کی کیفیت کیا ہے، ان کے معاملات کیسے ہیں، تو جنیدی یہ کہتا ہے جو کہ عالم تھا، بڑا مشہور اور پہچانا ہوا ٹاپ آف دا لائن عالم تھا، ٹاپ آف دا لائن تھا، اس نے یہ کہا کہ میں کیا علم دوں گا، جیسے کہ حضرت نے بھی فرمایا کہ یظن الناس انا اعلمہ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اسے پڑھاتا ہوں، میں انہیں پڑھاتا ہوں، میری ایسی کیا مجال، واللہ اتعلم منہ، میں تو خود ان کے سامنے زانوں۔ پھر جیسا کہ ذکر ہوا کہ میں علم کے ایک پہلو پر گفتگو کرتا، آپ ابواب کے ابواب کھول، اللہ اکبر، اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کا علمی مقام، علم لدنی، ظاہر باطن، ہر ایک شے لوگوں کے لیے رہنمائی کے لیے موجود۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علویوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ عطا کیا ہے، اور باب مدینۃ العلم کا جو مطلب ایک کنسپٹ ہے وہ بتاتا ہے بنیادی طور پہ کہ اس باب سے علم کے کتنے چشمے، کتنے دریا اور کتنے سمندر پھوٹتے ہیں۔